السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج 10 محرم ہے، دل بہت زیادہ اداس ہے۔ آج یوم عاشوراء، ایک ایسا دن جو صرف اسلامی تاریخ کا ہی نہیں بلکہ حق، صبر، قربانی اور وفاداری کا وہ سبق ہے جو قیامت تک انسانیت کو راستہ دکھاتا رہے گا۔ آج صبح بھی ہمارے گھر میں اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ دن کا آغاز ہوا۔ گھر کی صفائی ہوئی، قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن خوانی کا اہتمام ہو رہا تھا۔ ایصال ثواب کی نیت سے بریانی اور حلیم بھی تیار کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب حضرت امام حسین اور تمام شہدائے کربلا کی ارواح کو عطا فرمائے اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا عاشوراء صرف کھانا پکانے، تقسیم کرنے اور ایصال ثواب کا نام ہے؟ نہیں۔ اگر آج ہم صرف یہ رسمیں ادا کر کے واپس اپنی وہی زندگی گزارنے لگیں جس میں جھوٹ ہو، دھوکہ، ناانصافی، غیبت، تکبر اور بے ایمانی ہو، تو ہم نے کربلا کے پیغام کو نہیں سمجھا۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ کے راستے پر چلنے کی قیمت کبھی کبھی بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن حق کا راستہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت امام حسین نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر پوری زندگی ایک طرف ہو اور حق دوسری طرف ہو تو ایک مومن کا مقام حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہوں نے اقتدار کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، بلکہ دین اسلام کی اصل روح کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جان، اپنے چھوٹے بچے، اپنے اہل خانہ اور اپنے ساتھیوں کی قربانی دی۔ یہ قربانی ہمیں رلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ آج ہم واقعی امام حسین سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا کہ کیا ہم ان کی دی ہوئی تعلیمات کی پیروی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں، والدین کے ساتھ اپنے حسن سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہماری زبان سے دوسروں کو تکلیف تو نہیں پہنچتی؟ یا کیا ہم کسی ظلم کرنے والے کا ساتھ تو نہیں دے رہے؟ اگر ان سوالوں کے جوابات ہمیں بدلنے پر مجبور کر دیں اپنے آپ کو، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے عاشوراء کا پیغام پا لیا ہے۔ کربلا صرف سننے کا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس کو جینے کا مقام ہے، پیغام ہے۔ ہر دور میں ایک یزید ہوتا ہے۔ کبھی وہ انسان کے اندر کا غرور بن کر سامنے آتا ہے، کبھی لالچ، کبھی ظلم، کبھی جھوٹ، کبھی بے ایمانی اور کبھی حق بات کہنے سے ڈر جانے کی صورت میں۔ اور ہر دور میں ایک حسینی راستہ بھی موجود ہوتا ہے، سچ کا راستہ، صبر کا راستہ، عدل کا راستہ اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی دینے کا راستہ۔ اگر آج عاشوراء کے دن ہم اپنے ایک گناہ کو چھوڑنے کا عہد کر لیں، ایک نماز کی پابندی شروع کر لیں، ایک ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ دیں، کسی مظلوم کا سہارا بن جائیں، کسی غریب کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئیں یا اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیں، تو شاید یہی وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صرف ہمارے آنسو نہیں چاہیے، ہمارا رونا نہیں چاہیے، بلکہ ہمارے دل کی تبدیلی پسند ہے اللہ کو۔ اور امام حسین کا بھی یہی پیغام ہے۔ ان کی قربانی کا سب سے خوبصورت خراج عقیدت بھی یہی ہے کہ ہم رونے کے بجائے اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہمارا رب ہم سے پوچھے کہ تم نے کربلا سے کیا سیکھا، تو ہمارے اعمال خود اس بات کا جواب دیں۔ دل بہت افسردہ ہے، آنسو بھی ان کی داستان سن کے آنسو بھی نکلتے ہیں، لیکن ان آنسوؤں کا کوئی فائدہ نہیں کہ اس کے بعد بھی ہم وہی زندگی گزاریں، ویسے ہی اپنی زندگی کا طرز رکھیں۔ تو کیا فائدہ؟ پھر کیا فائدہ کہ ہم امام سے محبت کرتے ہیں؟ پھر کیا فائدہ اس کربلا کا جنہوں نے اپنی آل، اپنی بچے، اپنے ساتھی سب کچھ قربان کر دیا ہمارے لیے، ہمارے اسلام کے لیے؟ تو پھر کیا فائدہ کہ ہم ان سے محبت تو کرتے ہیں، ان 10 دنوں میں ان کی یاد تو کر لیتے ہیں، آنسو تو بہا لیتے ہیں، لیکن پھر جیسے ہی 10 محرم ختم ہوتی ہے سب کچھ بھول جاتے ہیں، سب کچھ ویسے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ تو آئیے آج عہد کرتے ہیں، ہم صرف ایصال ثواب نہیں کریں گے، ہم صرف لنگر بنا کے تقسیم نہیں کریں گے، ہم صرف محرم کے 10 دنوں میں ہی یہ اہتمام نہیں کریں گے، بلکہ آئیں اپنی زندگی میں یہ عہد کرتے ہیں آج عاشورے کے دن اپنی تمام تر محبتیں امام حسین کے لیے، ان کے نانا جان کے لیے، ان کے بابا جان کے لیے، ان کی ماں کے لیے، کہ ہم نہ صرف اپنی زندگیوں کو بدلیں گے بلکہ ہمیشہ اپنی زندگی کو اسی طرز سے گزاریں گے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ حضرت علی مولا مشکل کشا ہمیں دیکھنا چاہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو دیکھنا چاہتے تھے۔
تو چلیں عہد کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ چھوڑیں گے، نفرتیں چھوڑیں گے، بخیلیاں چھوڑیں گے، حسد چھوڑیں گے، نماز تو میں کہتی ہوں کہ اپنی زندگی کا ہم حصہ بنائیں گے، قرآن پاک سے مضبوط تعلق قائم کریں گے اور ہر جگہ حق کا ساتھ دیں گے، جہاں جہاں ہمیں موقع ملے گا وہاں وہاں ہم حق کا ساتھ دیں گے، اپنے گھر سے شروع کریں گے، اپنے خاندان سے شروع کریں گے، اپنے محلے سے، اپنے شہر سے، کیونکہ یہی امام حسین کی حقیقی پیروی ہے، یہی ان سے محبت کا اصل پیغام ہے کہ اگر ہمیں امام حسین سے محبت ہے، ہمیں کربلا کے داستان سے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ملتی ہے، کیونکہ وہ جو تھا وہ ہم تو کبھی محسوس کر ہی نہیں سکتے، ہم تو اپنے بچے کا ایک زخم نہیں محسوس کر سکتے، تو گلا کٹوا کے پھر جھولیوں میں ان کے ٹکڑے ڈال کر ان کو بے یار و مددگار بغیر کفن کے ان کو ریگستان میں چھوڑ آنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ ہماری سوچوں سے بھی بڑی بات ہے کہ وہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہوا ہوگا، وہ کس طرح کا اس وقت ماحول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی محبت عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے، اور واقعی اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو اپنی زندگیوں کو بدلیں، ان کی پیروی کریں، ان کے نانا کی طرز کو اپنائیں، ان کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ولاگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنی توفیق، اپنی حیثیت کے مطابق امام حسین کی بارگاہ میں فاتحہ پیش کریں، درود و سلام پڑھیں ان کے لیے، ان کی آل پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، یا اللہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے ان سے تو محبت کر، اور جو میرے حسن حسین سے محبت کرتا ہے، میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو میرے اہل بیت سے نفرت کرتا ہے، یا اللہ تو بھی ان سے نفرت کر۔ تو یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حضرت امام حسین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں محرم میں نہیں ہمیشہ اپنی زندگیوں میں کربلا کو اپنے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں آج کے دن کے صدقے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مشکلات آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آج کل جو بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بیٹی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، رولا دینے والے، دل دہلا دینے والے واقعات ہو رہے ہیں، یا اللہ بی بی سکینہ کے صدقے۔